ان قرآن الفجری، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے۔ وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ بیت الخلاء یا بند کمرے میں قبلے کا لحاظ کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے کہ آپ کہیں چھت پہ چڑھے نا تو آپ کی اچانک نظر پڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قضاء حاجت کے لیے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، جو دیگر اصحاب رسول ہیں وہ اس کے قائل تھے کہ بند کمرہ ہو یا سامنے آڑ ہو تو اس میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک اتفاقی واقعہ تھا۔ پہلی بات، مدینہ میں 100% یہ فیصلہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلے کی طرف تھا یا نہیں تھا یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے قضاء حاجت میں انسان پردے میں ہوتا ہے، اور عبداللہ بن عمر کی جب نبی پہ نظر پڑی ہوگی، کہیں چھت پہ چڑھے ہوئے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور وہ پردے میں ہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں ہی تھے، تو اس میں یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ بالکل 100% آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے یا تھوڑا سا انحراف ہے۔ تو تھوڑا سا بھی انحراف ہو قبلے سے تو بھی جائز ہے۔ باقی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق منع کیا ہے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بند کمرے میں قبلے کی طرف رخ کر سکتے ہو اور کھلے میدان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جو دوسرے صحابہ اس اجتہاد میں آپ کے خلاف تھے۔ تو ویسے بھی قبلے کی طرف تھوکنا جب پسندیدہ نہیں ہے، چاہے بند کمرہ ہو، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو نا تو تھوکنا ہو تو دائیں یا بائیں تھوکے، سامنے نہ تھوکے، کیونکہ سامنے اللہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا، سامنے حالانکہ سترہ بھی ہوتا ہے، آڑ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تھوکنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کیا ہے؟ سامنے قبلہ ہے ظاہر ہے۔ تو وہ اللہ سے مراد اللہ تو اصل میں تو اللہ عرش پر ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، تو اس لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی، آگے بھی، ہر طرف ہی ہے، لیکن سامنے جہت ہے جو قبلے کی جہت ہے جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کو بے اکرامی سے روکا گیا ہے۔ تو تھوکنے سے زیادہ تو پیشاب زیادہ بڑا مسئلہ ہے، اس لیے قبلے کی طرف چاہے بند کمرے میں ہو یا میدان میں ہو یا سامنے کوئی آڑ ہو یا نہ ہو، قبلے کی طرف پیشاب کرنا جائز نہیں ہے رخ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی میں اس بارے میں صحیح حدیث ہے کہ قبلے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کر کے ہمیں پیشاب کرنے سے اور پشت کر کے بھی پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، قضاء حاجت سے منع کیا ہے علی الاطلاق۔ اور جو صحابی اس حدیث کے راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب شام میں گئے تو وہاں بیت الخلاء قبلے کی طرف بنے ہوئے تھے، اور وہ عمارت ہی کا بتا رہے ہیں، یعنی آبادی کے بیچ میں ہی۔ تو کہتے ہیں پھر ہم تھوڑا سا مڑ کے بیٹھا کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے اور استغفار بھی کرتے تھے۔ ایک 22 سالہ لڑکا فحش فلمیں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے اور نامردی اس پر مکمل طور پر ظاہر ہے، ایسے شخص کو گناہ کرنے سے کیسے بچائیں، اور کیا یہ شخص نکاح کر سکتا ہے؟ نامردی ہو گئی ہے تو فحش فلمیں کیسے دیکھ رہے ہیں بھائی؟ نامرد کو تو رغبت ہی نہیں ہوتی ان چیزوں میں۔ باقی یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور آج کل بہت سارے نوجوان اس کے اندر مبتلا ہیں، اور میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ جو جلدی توبہ کر لیں گے وہ بچ جائیں گے، جو نہیں کریں گے، دیر کریں گے تو وہ اس گناہ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں، اس سے بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اس سے مینٹلی ہیلتھ آپ کی اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دو علاج ہیں، ایک تو یہ کہ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں، آپ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، بشرطے کہ وہ خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو۔
پتہ چلا کہ وہ اس کے لیے اندر میں کوئی برائی نہیں ہے، تو ایسے کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کرے. دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھائیں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں اور بھی دیگر بزرگان دین ہیں، ان سے بیعت ہو جائیں آپ. تو اکثر دیکھا ہے جو حضرت فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، ان سے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں تو یہ فحش چیزوں سے اللہ ان کو بچا لیتا ہے الحمدللہ. اور اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہی عورت ہے، یہ بے حیائی ہے. تو عورت اس سینس میں، بے حیائی کے سینس میں. تو اس لیے آپ احتیاط کریں اور جا کے جس نوجوان کی بھی آپ کو خبر پہنچی ہے اس کو بتائیں آپ جا کے کہ بیعت ہوں کسی بزرگ سے، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں اور کسی سائیکالوجسٹ سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ یہ ہر ایک کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جنرلی ایک ہی جواب نہیں دیا جا سکتا جو سب پہ اس کا اطلاق ہو. تو ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور نکاح تو جلد سے جلد کرے فوراً، وہ تو لازمی ہے. اگر کوئی محرم نہ ہو تو لڑکی اکیلے عمرہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. لڑکی مجھ سے عمر میں 2.5 سال بڑی ہے، کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، آپ 15 سال بڑی تھی، 2.5 سال تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے طلاق کے وہم ہوتے تھے. ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہیں ہماری طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہے. تم یہی سننا چاہتی ہو نا؟ حالانکہ انہوں نے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. تو کیا ہماری طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اگر بالکل واضح قرینہ ہے 100% 100% آپ کو یقین ہے کہ یہ جملہ انہوں نے تنزیہ کہا ہے کہ وہمی عورت کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اور شوہر کو بار بار تنگ کر رہی ہیں، آپ کو یقین ہے 100%، اور شوہر بھی قسم اٹھا کے بولتا ہے کہ میرا مقصد طنز تھا، تو پھر طلاق نہیں ہوئی ہے. لیکن نارملی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا ہاں طلاق ہو گئی ہے، تو یہ اقرار طلاق ہے، اور اس اقرار طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ طلاق دے چکا ہے. لیکن یہاں واضح قرینہ ہے کہ بیوی وہمی ہے اور تنگ کر رہی ہے شوہر کو. تو اگر شوہر قسم اٹھا کے کہہ دے کہ میرا مقصد صرف طنز کرنا تھا اور میں نے کوئی طلاق نہیں دی تمہیں، اور عورت کو بھی اس کی بات کا یقین ہو، لیکن آپ تو وہمی ہیں، آپ کو تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے. تو یہ طلاق نہیں ہوئی ہے اس طریقے سے. باقی وہم کا علاج کریں، یہ چھوڑ دیں. یہ وہمی لوگوں کی زندگی بڑی برباد ہوتی ہے. ہم اپنی والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں بد دعائیں دیتی ہیں. ان بد دعاؤں کو کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ آپ خدمت کرتے رہیں اور والدہ کو اللہ ہدایت دے. اولاد کے لیے بد دعا کرنے سے والدہ کو بھی گناہ ملتا ہے اور بہت سخت نقصان ہوتا ہے والدہ کو. تو ماں کے لیے بد دعائیں کرنا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین جو جہنم میں بڑی تعداد میں ہوں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تکثرن اللعن، یہ لعنتیں بہت کرتی ہیں، بد دعائیں بہت دے دیتی ہیں جلدی. تو یہ بہت برا عمل ہے. آپ کی والدہ کو اس عمل سے بچنا چاہیے. باقی آپ اللہ سے امید رکھیں انشاءاللہ اگر آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں خدمت کا، انشاءاللہ بد دعا کا اثر اللہ نے چاہا نہیں ہوگا انشاءاللہ. کیا ایک مٹھی داڑھی کے بغیر مرد سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہے؟ نہیں جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ، اور یہ حکم وجوبی ہے، استحبابی حکم نہیں ہے، لازمی حکم ہے یہ. تو اس لیے نبی کا حکم توڑ کے آپ پورے پکے سچے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ ایک اسلام کا رکن ہے جو سال میں 1 دفعہ ادا ہوتا ہے اور مالداروں پر واجب ہوتا ہے، اور ان کے مال پر 2.5% واجب ہوتا ہے، اور اس کے کچھ مستحقین ہیں انہی کو دینا پڑے گا. سید کو نہیں دے سکتے آپ، مالدار کو نہیں دے سکتے، بلکہ متوسط کو بھی نہیں دے سکتے، غریب کو دے سکتے ہیں آپ، اور اس کو مالک بنانا ضروری ہے. صدقے میں سب جائز ہے. غریب بھی صدقہ نکالے، حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے آدھی کھجور صدقہ کر دو. ظاہر ہے غریب ہی ہوگا جو آدھی کھجور صدقہ کرے گا. اور وہ امیر کو بھی دے سکتے ہیں صدقہ، کسی کو وقتی ضرورت پڑی ہے اگر ابھی اس کے پاس پیسے نہیں، اگرچہ مالدار ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں. کسی بھی خیر کے کام میں صدقہ لگایا جا سکتا ہے. تو اور جتنا کریں گے صدقہ اتنا اچھا ہے. لیکن زکوٰۃ یہ خاص مسائل ہیں اور وہ اسلام کا رکن ہے جو میں نے بتایا آپ کو. کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں علماء نے توقف کیا، حرام نہیں کہا، یہ ذہن میں رکھیں. لوگ میری طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں مفتی صاحب کرپٹو کرنسی کو حرام کہتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کسی ایک فتوے میں بھی میں نے کہا ہو کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال حرام ہے. تو کیونکہ کنفیوژن ہے کہ یہ ہے کیا، بھلا کیا ہے یہ، اور کنفیوژن بھی ہماری غلطی سے نہیں ہے، جو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہیں انہی کی رائے میں اتنا اختلاف ہے. تو مفتی تو پھر ظاہر ہے ماہرین ہی کی رائے لے گا نا کہ وہ ہے کیا. یہ مثال کے طور پر کوئی کیمیکل ہمارے پاس آیا یا کوئی چیز ہمارے پاس آئی اور اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ یہ حرام گوشت سے بنی ہے یا حلال گوشت سے. اب ماہرین کا اختلاف اس میں ہو رہا ہے کہ حرام گوشت سے، یا کوئی کہہ رہا ہے حلال، تو مفتی تو کنفیوز ہو جائے گا نا. تو وجہ کیا ہے کہ جو نالج ہے ہمارے پاس، وہ نالج دینے والے ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. تو کرپٹو کرنسی کے ماہرین ہی ایک بات پہ متفق نہیں ہو رہے. اس میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو پھر اس لیے خاموش ہیں. باقی ہم نے حرام نہیں کہا، یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں. اور کسی جگہ پہ کرپٹو کرنسی کے بغیر خرید و فروخت بہت مشکل ہو گئی ہو یا بہت شدید مجبوری بن گئی ہو،
تو اس میں تو پھر میرا خیال ہے گنجائش والا کال ہی لینا چاہیے، واللہ عالم۔ باقی دوسرے علماء سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ کیا جن انسان پر آ سکتے ہیں اور انہیں قابو کر سکتے ہیں؟ جی آ سکتے ہیں، قابو بھی کر سکتے ہیں، لیکن کن پہ آتے ہیں، کن کو قابو کرتے ہیں؟ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں جنات کا علاج کرانے کے لیے، انہی پہ آتے ہیں۔ جو عاملوں کے پاس نہیں جاتے، ان سے علاج نہیں کراتے، ان پہ اول تو جن آتے نہیں، اگر آ بھی جائیں تو خود ہی جان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جبھی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہے۔ تو باقی اگر اللہ نہ کرے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس پہ جن آ سکتا ہو، آ جاتا ہے، اور وہ بھی مخصوص ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس ہوتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، عام طور پہ جن ان پہ نہیں آتے۔ تو اگر اللہ نہ کرے کسی پہ آ گیا ہے، اکثر تو 99% فراڈ کے کیس ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیاں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتے ہیں، اصل میں عشق معاشقہ ہوا ہوتا ہے ان کو، تو وہ ناٹک کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بہویں اپنے اوپر جن مسلط کر لیتی ہیں، ناٹک کر رہی ہوتی ہیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بعض دفعہ ساس مسلط کر لیتی ہے، بڑے بڑے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس میں۔ بہترین حل ہے اپنے اوپر جن مسلط کر لو کہ مجھ پہ جن آیا ہوا ہے، تو کوئی پھر جو مرضی پھینکتے رہو، بولتے رہو، گالیاں دیتے رہو، کیس ہی نہیں بنتا کوئی، تو ان پہ تو جن آیا ہوا ہے۔ جن آ جائے آپ اس کے بعد جس کو چاہیں برا بلا کہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر کسی پہ اللہ نہ کرے کوئی لاکھوں میں ایک آدھ پہ آ گیا ہو تو عاملوں کے پاس نہ جائیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، پانی کی چھینٹیں ماریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ پھونکے اور پانی کی زور زور سے چھینٹیں ماریں، اس کا باپ بھی بھاگے گا انشاءاللہ۔ اس سے زیادہ کچھ نہ کریں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائے گا بندہ، دیر سے ہوگا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ادھر چلے گئے عاملوں کے پاس، گئے زندگی بھر کے لیے، وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، اس کے بعد آپ کے خاندان، یہ آپ کا خاندانی مسئلہ بن جائے گا پھر یہ۔ عمار ابن یاسر انڈیا سے کسی کو بھی کال کرنے کے بعد ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے، اس کا مطلب سنو ہوتا ہے اور یہ گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن حدیث میں کسی سے بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یہاں پر حدیث کے خلاف عمل ہو رہا ہے، کیا یہ گناہ ہے؟ خلاف سنت ہے، خلاف سنت گناہ نہ بھی ہو تو بھی بری بات ہے، تو اس لیے سلام سے السلام علیکم کہنا چاہیے، ہیلو بھی کہیں، بعد میں کہہ دیں، شروع میں سلام کرنا چاہیے۔ جب یہ چیز شریعت نے ہمیں بتائی ہے، سکھائی ہے، اور اس کو کہتے ہوئے ہماری زبان بھی نہیں گھس رہی ہے، تو یہ پھر بڑے بحرومی کی بات ہے کہ آپ کیوں اس کو فالو نہیں کر رہے۔ محمد شاہ نواز انڈیا سے، میری والدہ 5 وقت کی نمازی ہیں لیکن وہ شرک کرتی ہیں، غیر اللہ کو بھی مانتی ہیں، نیاز فاتحہ مزاروں پہ جانا وغیرہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، اور میرے والد صاحب 2 سال میں سوائے عید کے کوئی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ تبلیغ والوں کو بولیں بھائی میں پیسے دے رہا ہوں، ہمارے ابا اماں کو ہدیہ دو، خواتین کی جماعت بھیجو، یہ ان پہ خرچ کرو اور ان کو کچھ تھوڑا سا لاؤ، سیروزہ بھی لگا لیا نا، انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو کچھ تبلیغ والوں کو آپ بولیں ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ ہمارے ابا اماں کو ان پیسوں سے ہدیے دو آپ، اور پھر ان کو یہ محبت سے اس طریقے سے کریں، کوشش اللہ سے امید ہے سیروزہ لگ گیا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑ جائے گا۔ باقی دعا بھی کریں ان کے لیے۔ صحت کارڈ پر علاج کرنا اور ڈاکٹر سے علاج کے بعد صحت کارڈ کے پیسے لینا حلال ہے حرام؟ جو کام بھی لیگل وے میں ہے وہ جائز ہے، اللیگل کوئی کام نہ کریں۔ محرم میں حلیم کھانا جائز ہے، وہ جو مخصوص دنوں میں محرم میں حلیم پکتا ہے اور بٹتا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بری رسم کی تائید ہے، بدعت ہے، لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ایسا نہیں ہے تو ویسے ہی کسی کے دن کسی کے گھر میں حلیم بن جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ محرم میں اجتناب کریں کیونکہ محرم میں لوگ اسی نیت سے پکا اور کھا رہے ہوتے ہیں۔ محمد توصیف انڈیا سے، ایک آدمی امام کو پیسے دینے کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، جماعت ختم ہونے کے بعد اکیلے فرض نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ یہ پاگل آدمی ہے، یہ محروم ہے جماعت کی نماز سے۔ امام اور سب لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ صرف اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا کہ امام صاحب کو تنخواہ ملتی ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ کے جائز ہونے پر تو پوری امت کا اجماع ہے، اور بالفرض اگر امام غلط بھی ہو تو جماعت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو اتنا ظالم آدمی تھا، تو آپ جماعت کی نماز امام سے اختلاف کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے، امام اچھا ہو برا ہو، جماعت فرض نماز آپ کو اس کے پیچھے پڑھنی پڑے گی۔ امبر رحیم کراچی سے، جتنا ثواب درود ابراہیم پڑھنے سے ملتا ہے کیا یہ والا درود شریف پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا؟ یہ والا درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھنا چاہیے، باقی وقت میں آپ جو چاہے درود پڑھ لیں، یہ والا بھی پڑھ سکتے ہیں جو ابھی آپ نے بتایا۔ اگر جسم سے خون نکلے تو کیا وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ خون نکل کے بہہ گیا تو یہ ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے، البتہ ایک آدھ دھبا اگر لگائے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر ہتھیلی کی گہرائی کے بقدر پھیل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔
दाऊद लाहौर से, क्या किसी बुरे काम का इरादा करने पर भी गुनाह मिलता है? अगर सिर्फ हल्का सा इरादा आया है दिल में तो गुनाह नहीं मिलता। हाँ, अगर अज़म कर लिया है, पक्का इरादा, इतना पक्का इरादा कि अब उसके असबाब इख्तियार करना शुरू कर दिए, या ये कि अगर रुकावटें ना होती तो ये गुनाह कर देता, तो फिर उस ऐसे मजबूत इरादे पर भी गुनाह मिलता है। लेकिन ऐसा मजबूत इरादा करके अगर आपने इरादा बदल दिया तो फिर अल्लाह नेकी भी देते हैं। या गुनाह का हल्का सा इरादा आया तो हल्के से इरादे पर गुनाह नहीं मिलता, लेकिन उस हल्के से इरादे से आप दस्तबरदार हो गए और पीछे हट गए तो भी नेकी मिलती है। इमामत कब कर सकते हैं? क्या मतलब इमामत कब कर सकते हैं? भाई, इमाम के लिए आकिल बाले होना जरूरी है, और ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए जो परहेजगार हो, दाढ़ी मुकम्मल हो, उसकी शरीयत को फॉलो करता हो। फासिक आदमी को इमाम बनाना जायज नहीं है। अलबत्ता आपके इख्तियार के बगैर कोई इमाम बन गया तो फॉलो करना पड़ेगा, नमाज उसके पीछे पढ़नी पड़ेगी, जमात नहीं छोड़ सकते आप इस बेस पे कि इमाम फासिक है, इस बेस पे जमात छोड़ना जायज नहीं है। जीशान साहब कहते हैं, मैं एक बैंक कैशियर हूँ, जब शाम के वक्त कैश बैलेंस करते हैं तो कभी कभी कैश खत्म हो जाता है और कभी ज्यादा। जब कम होता है तो जेब से पैसे डालकर बैलेंस करते हैं, और जब ज्यादा होता है तो इसे ट्रेस करते हैं कि किसी और का कैश हमारे पास ना आ गया हो, और अगर ट्रेस ना हो तो क्या हम इस कैश को इस्तेमाल कर सकते हैं? जितना कैश आपने अपनी जेब से डाला है तो उतना यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आमिर साहब टंडो, मैंने इंसानों के नेचुरल बालों की विग लगाई हुई है, जब वुजू या गुस्ल करता हूं तो निकाल देता हूं, लेकिन बाकी वक्त लगी रहती है जैसे नमाज वगैरह के औकात में। क्या इस तरह मेरी नमाज हो जाती है? नमाज मकरूह तहरीमी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी बाल इस्तेमाल करने से मना किया, बिल्कुल हराम है ये। तो आप मसनूई बालों की विग लगा लें, इंसानी बालों की विग ना लगाएं। जैनब उमर इंडिया से, कुर्बानी में अगर कसाई ना माने और हराम मगज में चाकू मार दे तो इससे जानवर का गोश्त हलाल होगा? जी, गोश्त तो हलाल होगा, लेकिन ये अमल जायज नहीं है, बुरा अमल है। यूट्यूब के इस्लामी चैनल्स की पेमेंट हलाल है? जी हलाल है, इस पे कई दफा तफसीली बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अलबत्ता चंद फीसद पैसे सदका कर दें, 2%, 2.5%, 5%, तो कुछ न कुछ सदका कर दें, ताकि उसमें जो ऐड ऐसे आ गए हैं फोश, वो आपकी रकम उससे पाक हो जाए। बाकी इस पे मैं दलाइल से पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो देख लें। मेरा शौहर एक तंदुरुस्त आदमी है, लेकिन वो कमाता नहीं है, इसे कमाने का बोलो तो मारता है। जी, पागल आदमी। मेरे 6 बच्चे हैं, इनको पालने के लिए मुझे क्या अपने बच्चे और शौहर दोनों को कमा कर खिलाना पड़ेगा? ऐसे आदमी से आप अलहदगी ले लें, अगर नहीं दे रहा तो ऐसे शख्स से कोर्ट्स के जरिए भी खुला लिया जा सकता है। आप 2 गवाहों को लेके जाएं कोर्ट में और कहें कि भाई ये मेरे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और मेरे हालात जानते हैं, ये सब जानते हैं इस बात को कि मेरा शौहर मुझे बिल्कुल नान नफका नहीं देता, और जब मैं उससे नान नफके की बात करती हूँ तो मुझे उल्टा मारना शुरू कर देता है। तो कोर्ट उसको जो है गवाहों की मौजूदगी में पहले तो उसको बुलाए शौहर को, शौहर बयान दे, और अगर वो साबित हो जाता है कि वाकई ये कर रहा है गवाहों से, तो फिर कोर्ट जो है निकाह को खत्म कर दे। तो इस तरीके से निकाह खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपके लिए शौहर के पास रहना दुरुस्त नहीं है, अलहदगी इख्तियार करें ऐसे आदमी से। अच्छा भाई, मेरे पास 6 तोले सोना है और वो गिरवी रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है भाई, जरा बता दे। और हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, क्या इस सूरत में भी कुर्बानी फर्ज है? अभी तो ज़कात के मसाइल लोग रमजान में पूछ रहे हैं। आप ये भाई 2026 है, 25 है, मैं जगह जगह 26 बयान में भी उस दिन 26 बोल दिया मैंने। अच्छा खैर, तो कहते हैं 6 तोले 2025 चल रहा है ये रमजान, और आज जुमेरात। 6 तोले सोना और वो गिरवी रखा हुआ है। देखें आपके पे कर्जा कितना है, तो कर्जा सोने यानी सोना निकाल के भी यानी कर्जा उससे भी ज्यादा है, तो फिर ना कुर्बानी है ना ज़कात है। लेकिन जितना सोना है और कर्जा उस सोने की कीमत से माइनस करके देखें कितना इजाफी बच रहा है, तो उस इजाफी अगर वो 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है तो फिर ज़कात भी है और कुर्बानी भी आपके। अगर बेटी के लिए कोई भी रिश्ता आए और इसका बाप कहे कि माँ जाने, तो क्या सूरत में माँ अपनी बच्चों का रिश्ता कर सकती है, बच्ची का रिश्ता कर सकती है? जी कर सकती है, लेकिन बाप को चाहिए कि वो ये ना कहे कि माँ जाने। बाप ज्यादा अच्छा फैसला कर सकता है, उसको हालात का ज्यादा इल्म होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ऐसे दस्तबरदार हो जाना भाई अम्मा से पूछो, ये मुनासिब नहीं है। बाकी माँ फिर ऐसी सूरत में करेगी, जाहिर है कहीं ना कोई तो बच्ची का रिश्ता करेगा ही ना। निकाह के मौके पर अगर वालिद के सर नेम में गलती हो जाए तो क्या निकाह जायज है? ओ भाई, ये तो बड़ा गलत मसला हो गया। वालिद के सर नेम में, वालिद का जो असल नाम है वो अगर पूरा लिया है, सर नेम में गलती हो जाए तो निकाह हो जाएगा। लेकिन वालिद ही का नाम अगर नहीं लिया, यानी वालिद की जगह किसी और का नाम डाल दिया, तो फिर निकाह नहीं होगा। मैं सऊदीया में होता हूँ, मेरे घर वाले मेरे रिश्ते तलाश कर रहे हैं और उन्हें एक रिश्ता पसंद भी आया,
لیکن وہ لڑکی والوں نے یہ بات کافی عرصے بعد بتائی کہ لڑکی کا پہلے نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ہم نے طلاق لے لی تھی۔ یہ بات میرے گھر والوں کو بری لگی، انہوں نے میری رائے پوچھی، میں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اب گھر والے نہیں مان رہے تو میں گھر والوں کو کس طریقے سے مناؤں؟ گھر والوں سے بولو اتنے زیادہ نخرے مناسب نہیں ہے، آپ کی بھی کل بیٹیاں ہوں گی اور آپ کے بھی بہنیں ہوں گی اور آپ کے خاندان میں بھی لڑکیاں ہوں گی۔ اب اگر نکاح ہوا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کیا ہے اس میں؟ تو اس میں کون سا کوئی اتنا بڑا طوفان آ گیا؟ تو اس لیے محض اس بیس پہ آپ انکار نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ بہت سی چیزیں لڑکی والے نہیں بتا رہے ہوتے، ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ خام خام ایک وہم پیدا ہو جائے گا، یا تو رخصتی ہو گئی ہوتی نا پھر نہ بتاتے تو یہ باقی بڑا جرم تھا۔ خالی کاغذ میں نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، بیسیوں وہ جو وجوہات ہوتی ہیں، غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کے گھر والے رشتے سے انکار کر رہے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ محمد ہارون، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو کیا بسم اللہ پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، خالی بسم اللہ کافی ہے۔ 5 وقت صرف فرض نماز ادا کرنے سے کیا نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے؟ کیا سنت اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے؟ سنت مؤکدہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو فرض کر لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرض نماز پڑھی ہے سنت مؤکدہ کے ساتھ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ سنت مؤکدہ فرائض ہی کے تابع ہوتی ہیں، تبھی الگ سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں اشراق کی نماز تو آپ الگ سے بھی پڑھ لیں، تہجد الگ سے بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو فرض نمازوں کی سنتیں یہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے اور ایک طرح سے انہی کا حصہ ہے کہ ان کو وہ مکمل جب تک نہیں ہوں گی، کامل طور پہ مکمل، جب تک یہ سنت مؤکدہ ساتھ میں نہیں ملائیں گے۔ تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا ٹریولنگ میں ہو، سفر کے دوران یعنی سفر کر رہے ہو تو پھر چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یعنی کیا تکبیرات تشریق سفر میں بھی پڑھی جائے گی؟ تکبیرات تشریق جی ہاں سفر میں بھی پڑھی جائے گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہو تو نماز کے آگے کتنی لمبی اور چوڑی چیز رکھنی پڑے گی جس سے سامنے سے لوگ آسانی سے گزر سکیں؟ بھائی کم از کم اتنی کہ 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو اور ایک بالش کم سے کم 1 بالش اونچائی ہو، اتنا بڑا سترہ ہونا ضروری ہے، اس سے چھوٹا نہیں چلے گا۔ کیا پورا وضو ایک ہی وقت میں کرنا ضروری ہے، جیسے کہ آدھا وضو کر لیا اور پیر چھوڑ دیے اور 5-10 منٹ بعد پیر دھو لیے، کیا اس طرح وضو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے اور بے وقوفی بھی۔ آدھا پیر دھو کے اب کیوں جا رہے ہو، باقی بھی آدھا ابھی دھو لو، اس میں کون سا کوئی سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ بہرحال ہو جائے گا وضو۔ اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہیں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے، افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے انتقال ہو گیا۔ بہرحال کسی آدمی کے 3 بیویاں، کہاں چلا گیا سوال ہی غائب ہو گیا، اتنا بھی افسوس۔ ہاں اگر کسی آدمی کی 3 بیویاں ہوں اور اس آدمی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، ساری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، اور ایک بیوی کا بھی انتقال ہو جائے، وفادار تھی اپنے شوہر کے بعد چلی گئی اپنے شوہر کے پاس، اس کی بھی بیٹیاں ہوں، تو کیا ان بیٹیوں کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ دیکھیں جس آدمی کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو اس کی وراثت 2/3 اس کی بیٹیوں میں جائے گی اور 12.5% یعنی 8واں حصہ تینوں بیویوں میں برابر ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ اب جس بیوی کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت بھی پھر اس کی بیٹیوں میں 2/3 جائے گی، یعنی جس کا 12.5 جو شوہر سے ملا تھا وہ 12.5 بھی اس کی بیٹیوں میں 2/3 چلا جائے گا، یعنی 66.6%۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس آدمی کی جو دوسری بیٹی ہیں ان کو تو اس آدمی سے 2/3 ملے گا، لیکن اس بیوی کی وفات کے بعد جو اس کی بیٹیوں کا حصہ وہ زیادہ ہوگا، کیونکہ ان بیٹیوں کو باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور ماں کی طرف سے بھی مل رہا ہے۔ باقی وراثت کا کیا ہوگا وہ آپ وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتا سکتا ہوں۔ بہرحال افسوس اس پر ہوا کہ چوتھی سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔
کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے. ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں. عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی. تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے. غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے. تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی. اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں. تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے معاشرے میں. بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے. جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک. اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو. اس نے کہا وضو نہیں آتی. تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں. تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں. مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے. 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے. بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی. بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا. تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا. ساری دنیا سے مدد مانگیں گے اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں. تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے. تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا. یہ تو افراط و تفریط، غلو ہے. بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے. وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی. کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک. فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں. کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے، قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک، فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں
جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ, ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو, تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں, منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے. آدمی بیٹھتے ہی نہیں کم وقت سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے, حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, نہ کر سکتے تھے, یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا, زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر, اور بعض ایسے کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح, وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے. پہلے پڑھیں. ایک تو فجر قضا کر دی, یہ گناہ, اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ, اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا. تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے. تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو, یہ بھی غلط ہے. قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے. جی ہاں, ایک وقت میں, ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے, تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی, تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے, جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی, اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا, تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی. تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں, وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی, اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے, یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں, نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہگار ہے, کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے, کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے, کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں. فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. عاصم نصیر کشمیر سے. یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں, لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں. اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے، اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے. تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا. ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ پڑھیں. باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا، تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے. آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے. یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی ہے. اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا. اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں. تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی یا آپ کی دو سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں. اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے. فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا. اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے. عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفرید فی الیقظہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے. کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا. تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ لے، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے. تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی. قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے. کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں. ذیشان خان پشاور سے. ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے. تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی. حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے. اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا. تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی. اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا. یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں. جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے. تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے. کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر
کو फॉलो करने का जज्बा पैदा हो। अब डंड पेल रहे हैं, हमें पता था भाई ये डिप्स लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। वो कहते जब खड़े होकर दोबारा लगाओ। तो ये सिखाया जाता है फौजियों को कुर्बानी का जज्बा पैदा करने के लिए। तो अल्लाह मियां ऐसे भी कर सकते थे कि बस उल्टे लटक जाओ, ठीक है ना, 5 टाइम कुर्बानी दिलवाई है, लेकिन ऐसे तरीके से दिलवाई है कि इसमें हमें रूहानी सुकून मिले, इसमें हमारा अल्लाह से रिलेशन कायम हो, इसमें हमें लुत्फ और मजा आए, हमारी दुनिया भी सुधर जाए इससे। हमें हुक्म दिया सबसे पहले फजर की नमाज रखी ताकि मुसलमान सुबह देर से उठने वाली कौम ना बने। अल्लाह मियां ये भी कर सकते थे कि पहली नमाज 11 बजे, दूसरी नमाज शाम 3:30 बजे, 4-5 नमाजें ऐसे कर देते। झेलम वाली सरकार ने तो कर दी, फजर रखी है और जोहर के बारे में बोला है कि असर से 20 मिनट पहले आप जोहर असर पढ़ लें और गुरूब आफताब होते ही मगरिब इशा भी इकट्ठी पढ़ लें। तो ये अमली तौर पर 2 नमाजें हुई हैं, ठीक है ना। 5 नमाजों का मतलब होता है अपनी तमाम मसरूफियात को दोबारा से फारिग करके नमाज के लिए आना। जोहर में आप सारे काम आज छोड़ के आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर असर में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर मगरिब में अलग से आते हो, फिर वापस चले जाते हो, फिर इशा में अलग से आते हो। ये 5 दफा कुर्बानी दिलवाई जा रही है। अगर इस तरह से नमाजें इकट्ठी करने का इस्लाम में हुक्म होता तो 3 दफा कुर्बानी होती, 5 दफा कुर्बानी नहीं होती। देखो हम जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं और 4 फर्ज पढ़ते हैं। उन सुन्नतें पढ़ने में कोई कुर्बानी होती है हमें? इसलिए कि तो नमाज के लिए आए हुए ही है ना। तो अगर हम 4 फर्ज के साथ 4 असर भी पढ़ ले तो असर की कुर्बानी थोड़ी ही फिर ये। तो 5 नमाजों का मतलब ही 5 टाइम पे आना है। इसमें शॉपिंग वॉपिंग ही तो रुकावट बनती है और आपने शॉपिंग के लिए कह दिया है अहले हदीस। हालांकि अहले हदीस ये मानते नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत है झेलम वाली सरकार की कि किसी भी मसलक में कोई भी उल्टा फतवा दे रहा होगा ना तो उस उल्टे मौलवी को लाके हाईलाइट करके मसलक को बदनाम करना। तो एक अहले हदीस का क्लिप वो चलाया कि एक अहले हदीस कहते हैं कि मैं जब 12:30 बजे शॉपिंग के लिए जाता हूं ना अपनी बीवी को लेके, तो 12:30 बजे जोहर के साथ क्या पढ़ लेता हूं। ये झेलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं, असर। हालांकि कुरान में सूरह नूर अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं कि उनको तिजारत अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती, बिजनेस ही अल्लाह की याद। और अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदों में होते हैं। पता चलता है कि कहां आगे पढ़नी होती है, जमात से भी और अपने टाइम पे भी। और उसी शॉपिंग को आपने जरिया बना लिया 2 नमाजें इकट्ठी करने का, असर गोल कर दिया आपने। यह है तफक्को और बसीरत, समझते हो। और उस नमाज का अजर खराब किया है जिसकी सबसे ज्यादा ताकीद कुरान बयान कर रहा है। तो खैर, तो कैसा रिलेशन है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है, मुसलमान अपने मुस्लिम होना साबित करने के लिए कि मेरा अल्लाह से रिलेशन है, अल्लाह ने कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये 5 टाइम नमाज क्यों रखी है पता है आपको? क्योंकि वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली होती है। अल्लाह कहते हैं जब भी इस कायनात में बड़ी तब्दीली होगी तो सबसे पहले मेरे सामने सजदा करोगे, उसके बाद अपने कामों में लगोगे। तभी तो कुरान कहता है अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स, सूरज ढलकने के वक्त, इला गसकिल लैल, और रातों के अंधेरों में। तो गसकिल लैल में 2 नमाजें आ गई, मगरिब और इशा। ये दोनों रात की नमाजें हैं, लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फर्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वक्त में तगय्युर हो जाता है। और गसकुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त जब बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वकुरआन अल फजरी, और फिर फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है। मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज ढल गया, गुरूब हो गया, लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ। फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये बड़ा तगय्युर हो रहा है जमीन के अंदर। तगय्युर समझते हो, तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए मुझे भी। बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में, और इससे इंसान के जज्बात में और एहसासात में बड़ा फर्क पड़ता है। जोहर का तो फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट है, अभी दिन तुलू होने वाला है। फिर सूरज होते होते जब ढलकता है ना, बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच के तेज तपती हुई धूप होती है, जिसको अल्लाह दुलू के शम्स कह रहे हैं। दुलू कहते हैं ढलकना। तो सूरज का जो ढलकना है ना, बुलंदी पे जाके लुढ़कना नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह ने 2 नमाजों का जिक्र कर दिया, जोहर और असर। इसलिए कि दुलूक जो मोतद भी होता है, गाड़ी उर्दू फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, मोतद भी काबिल जिक्र दुलूक, वो एक असर में होता है, एक जोहर में होता है।
میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، تو معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت، کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین، یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. وہ 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر اثر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان، وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ، آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے. میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے، اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی، تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے، درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ، آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے. اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی. تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے، آپ نے تو چائے بولا تھا. تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں، اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے، تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے. تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا، یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے.
تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا، بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہو نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا، اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا، ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں. تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وہ قرآن الفجر، فجر والا ٹائم، یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے. تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے. اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے. تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی. جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو. تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی. تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم. صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ. انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو نہ، ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے. اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے. اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے. شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے. اور کیسے سمجھائیں میرے بھائی میرے پاس اس کے علاوہ؟ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے. تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے. تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے. آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے. دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں میں اللہ کے سامنے جاؤں. ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور. ایک شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں. وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے تور. واہ واہ، اب یاد آ گیا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے. شاعر نے کہا ہے ارینی
موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو گوئے اوج طور، طور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی۔ یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی۔ تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں، تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو، اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز، اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں۔ تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے کبھی، موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا، ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو۔ ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا، تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا۔ فجر 9:15 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے۔ تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا، تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو اب، تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ۔ ہاں، جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے۔